ان کی لاشیں جو ہیں ان کو دفن کر رہے ہیں، ان پہ جنازے پڑھ رہے ہیں، کہیں فاقہ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں 23 سال جو ہیں یہ درس ہے ہمارے لیے زندگی کا، وہاں سے سیکھیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہ یوں ہی نہیں فرما دیا کہ کسی اور تم صوفی بن جاؤ. صوفی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو صوفی کام کرتا ہے وہ صوفی بھی ایسا ہے جس کو کہ ہم صوفی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص، اگر کوئی صوفی چاہے وہ کتنا بڑا صوفی ہو اور کتنی بڑی کرامات کو دکھاتا ہو، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسلم کی پیروی نہیں کرتا تو وہ صوفی ایک پلے کہا کے برابر بھی نہیں ہے. حضرت بایزید بستانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہے اور بس مشرق کی طرف تیرتا ہے تو تم اس کو مت سمجھو صوفی. صوفی وہ ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، صوفی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے، صوفی وہ ہے. صوفی وہ نہیں کہ جو بس تصویر کے جانتا ہے اور کرامتیں دکھاتا ہے. کرامت کا کوئی مقام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی کرامتیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں. کتنی کرامتیں؟ کوئی کرامت 1 2 4 ہوں گی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سوال اس کا کہ کیوں ان صحابہ کرام سے اس کرام سے نہیں ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنی کرامتوں کے اظہار کی فرصت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے قائم کرنے سے کہ وہ ان چیزوں کو دکھائیں. تو دیکھیں آپ، کوئی میدان میں شہید ہو رہا ہے، کہاں سے اپنے وطن سے 1000 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور کوئی جو ہے اپنے محصور ہیں اپنے گھر کے اندر. شیخ ابی طالب بھی محصور ہیں کہ وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے، ان کو کوئی دانا پہنچانے کے لیے راستے میں آتا ہے تو وہ چھین لیتے ہیں. ان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ باہر جو ہیں وہ کہہ لگاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بھوک کی وجہ سے ایک ایسے ہوا کہ مجھے سوکھا چمڑا ہاتھ آ گیا، اس کو میں نے جلایا اور اس کو جلا کر جو ہے اس سے وہ رضا حاصل کی. یہاں تک پہنچ گئی تصوف اگر پہنچا دے تو پھر تو وہ اللہ کے راستے کے تصوف ہے. لیکن اگر وہ صرف یہ کہ اللہ کرتے رہو، یہ اللہ کے راستے کے تصوف نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ بھی کی. رات کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اتنے ہوتا تھا کہ اس قدر وہ کھڑے ہو کے قیام کرتے تھے کہ پاؤں جو متمرم ہو جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے. لیکن بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، اور کون سی ہے جہاں اس میں تبوک میں، کیا کہاں آپ نہیں گئے. تو جب کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پیچھے سب خطائیں جو بھی ہیں کسی نوعیت کی وہ ساری معاف کر دی ہیں، تو پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا کو اپنے شکر کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ ہے تصوف. اگر کسی نے سیکھنا ہے تصوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سے بڑا کوئی تصوف نہیں ہے. خدا کے حکم ہو کوئی چیز اپنی نہیں ہے. یہاں تک کہ مال آتا ہے وہ مال جھاڑ کے سب اٹھتے کوئی باقی نہیں رہتا. لیٹے ہوئے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں تو کوئی خیال آیا کہ کوئی 2 4 10 درہم جو ہیں وہ گھر میں رہ گئے ہیں، تو اسی وقت اٹھ کے وہ گھر کے دے کے آتے ہیں. تو لوگوں کو آگے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ میں کیوں اتنا اٹھی جلدی چلا گیا. مجھے یاد آیا کہ کوئی چیز موجود تھی، کچھ چند دینار یہ درہم میرے گھر میں، تو وہ میں نے کہا کہ وہ رات کو میری یہاں بسر کرے، میں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہ کروں. تو یہ وہ درس تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا. یہ نہیں کہ ان پر بس ان پر دعوت دیتے رہے کہ ٹھیک ہے سبحان اللہ کیا آیت نازل ہوئی ہے اس پر رن اور یہ وہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی جائیں گی. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ نیکیاں نہیں جنہیں انہوں کے الفاظ کی نیکیاں کتنی ہیں، بلکہ اپنا سب سے بہترین مال جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول میں اس کو دے دیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے کرم ان لوگوں پر تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں بھرتا. اسی طرح سے مولانا مودودی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک کہ اس پہ آپ عمل نہ کریں. عمل کریں گے تو پھر حال بڑھنے کے لیے رہنمائی کرے گا آپ کی کہ آدمی بیٹھے اسے ثواب کریں گے تو ثواب تو شاید مل جائے، لیکن وہ مقصد جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے اور جس کا قرآن مجید آپ سے مطالبہ کرتا ہے وہ مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. قرآن مجید میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شاہد ہے اور تم ساری امت پر، ساری دنیا پر شاہد ہو. انہوں نے پیغام اللہ تعالیٰ کا تمہیں پہنچایا اور اس پیغام پر عمل کر کے خود دکھایا، اور اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جو پیغام انہوں نے آپ کو تمہیں پہنچایا اور اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا، تم بھی وہ کام کرو جو کہ آپ نے کیا تھا. اس لیے ہم جہاں شہادت حق جو ہے وہ
تقسیم کیا اور لوگوں کو پڑھنے کے لیے مولانا مودودی کا پمفلٹ، وہ حاصل ہے ساری ہماری زندگی کا کہ ہم اس چیز کو دیکھیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ یہاں انشاءاللہ مولانا کے درس کے بعد اس سلسلے میں پھر بات ہوگی۔ آپ یہ تھے کہ ان کے اندر دشمنی اور دوستی کے معیار جو تھے وہ کس طرح سے ہو گئے تھے۔ مال کی محبت یہ تھی کہ جو سب سے زیادہ بہتر بات تھا وہ آپ نے دے دیا۔ اب ایک اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جہاں آپ کتنا 15 منٹ میں کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ یہ جب حدیبیہ کے بعد کچھ انہوں نے زیادتی کی قریش نے، اور انہوں نے معلوم یہ اندازہ کر لیا کہ اب اس کا جو ہے ہمیں بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا جو ہے، تو ابو سفیان کو انہوں نے بھیجا کہ آپ جائیں اور معاہدہ جو ہے اس کے لیے تجدید کریں اور اس کو اور بڑھائیں۔ تو خیر وہ میرے کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے، ان کا انہوں نے بستر پھیر دیا۔ تو وہ کہتے بیٹی کیا بات ہے، کچھ میں ناپاک ہو گیا ہوں، اس بستر کے قابل نہیں، یا یہ ہے کہ بستر میرے قابل نہیں ہے، اس کو لپیٹ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں باپ ابا جان آپ نجس ہے، میں آپ نجس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کہ پاکیزہ سے پاکیزہ تر انسان ہے، ان کے بستر پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بیٹی تمہارا دماغ اس میں کچھ آگے یہ چیز۔ دیکھیے کیا تعلق تھا، باپ ہیں اور پتہ نہیں کب سے وہ باپ سے ملی نہیں بیٹی، وہ ملنے کے لیے بستر پھیر دیا۔ محبت اور عداوت، تعلق اور دوستی، یہ چیز معیار بنا دیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ آدمی ہے اس کو پسند کریں گے، اس سے محبت کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے، مشرک، اب ان کو کہہ دیا کہ آپ تو نجس ہیں، آپ تو پلید ہیں، آپ کس چیز کو میں نبی کے وسلم کے پاک بستر پر کیسے بیٹھیں گے؟ یہ معیار جب تک ہم نہیں بنائیں گے اس وقت ہمارا کوئی قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ اس وقت چاہے ہم جو کچھ بھی کہتے رہیں زبان سے، لیکن زبان سے کہنے جو ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے کارآمد جب تک کہ جب بھی ہم اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ انشاءاللہ مولانا کی درس کے بعد پھر اس پہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ سورہ الاحقاف، اس کی 20 نمبر آیت۔ فرمایا ڈرو اس دن سے جس دن وہ لوگ جو اس بات پر یقین نہیں رکھتے، اب نہیں مان رہے، مگر ان منکروں کو جب آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، کہ یہ ہوا ہے دوزخ جس کو تم نہیں مانتے تھے۔ بہت تمہیں توجہ دلائی جاتی تھی، سمجھایا جاتا تھا، اور تم کہتے تھے یہ خیالی باتیں ہیں، ڈراوے کے لیے بنی ہوئی ہیں، کچھ نہیں۔ تو آگ کے سامنے انہیں کھڑا کر لیا جائے گا اور یہ اعلان ہوگا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ جو بات پہلے ہو رہی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے بھاگی ہیں، نافرمان ہیں، اس زمین میں انہیں بہت سے سامان عیش کے میسر ہیں، حکومتیں ان کے پاس ہیں، خزانے ہیں۔ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے بھی شکوہ میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو صرف وعدہ ہے حور و قصور کا۔ یورپ میں تو دیکھا کہ انہیں تو جنت دنیا میں بھی حاصل ہے، حوریں ان کے پاس ہیں، گوری عورتیں، محل ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، سب کچھ یہ سر۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تم جو ایمان والے لوگ ہو، کبھی تمہارے دل بھی ڈول جاتے ہیں اور ڈگمگا جاتے ہو
کہ اللہ کو ماننے والے اتنے تنگ ہیں، وہ بیچارے پنجروں میں بند کیے ہوئے ٹانگیں نہیں پھیلا سکتے، وہ ظلم ہو رہا ہے جس سے انسان سوچتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اور کافر بہانہ بھی بنا لیتے ہیں۔ جو دعا بھی اللہ نے سکھائی کہ اہل ایمان تم دعا کیا کرو کہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانا، اس کے کئی معنی جس میں یہی ہے، ایک یہ بھی بنتا ہے کہ ہماری حالت ایسی نہ ہو جائے کہ ظالم دلیل بنا رہے ہیں کہ اگر ان کا کوئی خدا ہوتا تو ہمیں سزا نہ دیتا، کوئی نہیں، یہ باتیں بنی ہوئی ہے، تو ہمیں اللہ ایسی حالت میں مبتلا نہ کرنا کہ ظالموں کے لیے الٹا دلیل بن جائے، حجت بن جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا تم پریشان نہ ہو، یہ ظالم جب جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اور اس میں انہیں پھینکا جائے گا نا، تو میں پھر کہوں گا اذھب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تمہارے لیے جو نعمتیں تھیں نا، مزے کی چیزیں، وہ تم دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو، وہاں تمہاری قسمت میں یا مقدر میں جو تھا تمہیں دے دیا گیا تھا، وہ تم نے خوب سیر ہو کر اس سے فائدہ اٹھایا، مزے کرتے رہے اور میرا شکر ادا نہیں کیا، نہ تم نے خلق خدا کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا، وہاں تو تم بالکل بھول ہی گئے تھے کہ یہ نعمت خدا نے دی، تم کہتے تھے ہمارا کمال ہے، ہماری خوبی ہے، تم نے تو وہ ساری وہاں اڑا دی، تمہارے لیے اب یہاں کیا وسطہ تم رہا، اور دنیا کی زندگی میں تم نے اس سے مزے اٹھا لی۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ مزے اٹھا رہے ہیں، کاروں میں جا رہے ہیں، میرے کو لوگ بیچارے پیدل بھی چلنے سے تنگ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، جب ان کافروں کا آگ میں ڈالیں گے نا تو پھر کہیں گے کیا مانگتے ہو، کیا دیا جائے تمہیں، تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں نعمتیں دنیا میں ختم کر دی، وہ برت لی وہاں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تمہیں رسوائی کا، ذلت کا عذاب دیا جائے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ پاک علیم فرماتا کہ دردناک، معمولی نہیں، بہت تکلیف ہے، اور کئی مہین فرماتا کہ ذلیل کرنے والا۔ اگر آدمی کو ننگا کر کے چھتر نہ پولیس مارے، چلو اب کوئی اور سختیاں بھی کرے، تو اتنا نہیں، جب رسوائی بھی ساتھ شامل ہو جائے کہ تکلیف بھی ہو اور بےزتی بھی، اللہ فرماتا آج تمہیں رسوائی کا، ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں بغیر کسی حق کے بڑے بنتے تھے۔ جرم یہ بیان ہوا بغیر الحق کہ کوئی وجہ نہیں تھی کرنے کی، مگر تم انسان ہوتے ہوئے کمزور اور بے بس، ایک پانی کی بوند ہوتے ہوئے آدمی بن گئے ہوئے اکڑتے رہے۔ نیک لوگ تمہیں دعوت دیتے تم مذاق میں اڑا دیتے کہ یہ کون ہے جاہل معروف پھر رہے ہیں۔ تم زمین میں بغیر کسی استحقاق کے کوئی حق نہیں بنتا تھا، اگر تم اپنی حقیقت پر دھیان رکھتے تو جھکتے اللہ کے سامنے عاجز ہو کے رہتے، مگر تم نہات ہی کرتے رہے، زمین میں بڑے بن گئے لوگوں کا ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، ہم بس یونٹی آف کمانڈ ہے، پورا ملک جو ہے نا میں جو کہوں گا کرنا پڑے گا۔ اب یہی فکرہ شروع ہو گیا نا، یونٹی آف کمانڈ کے، فوج بھی، پارلیمنٹ بھی، ملک بھی، کوئی نہیں، بس میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم زمین میں ناحق ایک کرم کھو کر کیڑا چھوٹا سا بڑے بنتے رہے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس بڑے بننے کا نتیجہ یہ نکلا تم حدود سے باہر نکل گئے۔ اگر بندے بن کے رہتے تو خود بھی نیک رہتے لوگ، مگر تم نافرمان، فاسق، بدکار اس لیے بن گئے کہ تم اب پھر اوپر کسی طاقت کو مانتے ہی نہیں، خدا کے منکر ہو گئے، زبان سے اگر کہتے بھی تھے خدا ہے تو عملاً یہی تھا کہ کوئی نہیں، میں ہی سب سے بڑا۔ تو قرآن مجید کو جو شخص پڑھے گا اور حدیث رسول کو، آپ دیکھیں گے استکبار، تکبر قرآن مجید میں بہت آیا، اور بڑا جرم اللہ نے اس کو قرار دیا، بڑا بننا۔ بلکہ پہلا جرم جو اس کائنات میں ہوا ابلیس کا، اس کا اللہ کیا کہتا، ابا واستکبر، انکار کر دیا حکم ماننے سے اور بڑا بن گیا، اللہ کے مقابلے میں بڑا بن، اللہ کے حکم کو بھی چیلنج کر دیا اور کہا نہیں یہ کیا حکم ہوا کہ میں آگ سے بناؤں، یہ تم کہہ رہے ہو کہ مٹی کو سجدہ کرو، اللہ کے منہ آ گیا، بڑا بنا، استکبار۔ یہی فرمایا کہ جرم جب شروع ہوا استکبار سے شروع ہوا، اور اللہ نے قرآن میں جگہ جا کر انہ لا یحب المستکبرین، اللہ جو ہے نا وہ بڑے بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ در پردہ یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہے،
ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے زمین آسمان میں کہیں پھر پناہ ملے، کہاں چھپے گا وہ؟ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ آج اگر تم جن اور انسان بھاگ سکتے ہو نا میری سلطنت سے باہر کوئی آزاد علاقہ ہے تو بھاگ کر دیکھو، لا تنفذون الا بسم، کہاں بھاگو گے؟ کوئی زور ہے تمہارے پاس بھاگنے کا؟ نہیں، جان چھوٹے گی، اب میری گرفت سے کیسے نکلو گے؟ تو فرمایا میں ایسوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ بہت سخت ناراضی کلمہ ہے کہ میری نظر میں اور تم بڑے بننے والے، میں سخت ناراض ہوں تم سے، میری نظر میں تم مردود لوگ۔ اور اسی لیے جگہ جا قرآن نے کہا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کہ یہ متکبر بننے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے، اور کہاں جاؤں ان کو میں؟ بندے ہو کر میرے پیدا کیے ہو کر اکڑتے رہے، اگر ان کو میں اس آگ میں نہ پھینکوں تو اور کہاں ان کو جگہ دوں؟ یعنی دونوں کمینوں اور خبیثوں کا ٹھکانہ جہنم۔ تو اتنا ناراض ہے اللہ پاک تکبر سے، اور اللہ کے رسول اللہ السلام کے ارشادات بھی بہت واضح ہیں کہ رائی برابر جس کے اندر تکبر ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لگا لیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ ہدایت ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ پل صراط ہے جہاں کھڑا، یہی دین کی خوبی ہے جو رسول اللہ لے کر آئے کہ یہاں توازن ہے۔ تکبر نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر گہرے کے سامنے جھکتے رہو، یا اگر توازن کا مطلب حاجی کا یہ لے لیا جائے کہ جوتیاں مارتا رہے کوئی، آپ نہیں، آپ کے دین کو گالیاں دیتا رہے، رسول اللہ بس ہاتھ جوڑتے رہے، کہیں میں متکبر نہیں ہوں، غلط بات ہے۔ تکبر نہ کرنا صرف اللہ کے سامنے، کہ اللہ کے سامنے بڑے نہ بنو، اس کی تم پیدا کیے ہوا، اس کی میٹھی میں ہے تمہاری قسمت، پیشانی کے بعد اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا کھینچ لے گا، اس کے سامنے تو نہ بڑے بنو۔ ولا تمشوا فی الارض مرحا، زمین میں جب چلتے ہو تو اکڑ کر نہ چلو، ایسے پاؤں رکھنا ٹکا ٹکا کر جیسے زمین کو یہ پھاڑ دیں گے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا دماغ درست کرتا ہے کہ ایسا جو چودھری ہے نا اس کو بتاؤ انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ دے، اتنے غرور سے کر رہا ہے زمین پھاٹ جائے گی۔ ورن تبلغ الارض جبال طولا، اور نہ تو اتنا اونچا ہو جائے گا کہ پہاڑوں سے اوپر چلا جائے، پہاڑ کے سامنے کھڑا تو ہے تیری کوئی اصلیت، 5-6 فٹ کا تو کیا کرتا؟ تو اللہ کے سامنے جب اکڑتے نا لوگ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہماری حیثیت بتلاتا ہے کہ انسان بن کر رہو، اللہ کے سامنے تم کچھ نہیں ہے، زمین اللہ کی بہت لمبی چوڑی ہے، پہاڑ اتنے اونچے ہیں، تم حقیر ہو، تم بے بس ہو، کمزور ہو۔ اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی کہہ دیتا ہے انا خلقنا مما یعلمون، بہت ہمارے سروں پر تھوڑا لگتا ہے کہ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نام لیتے ہوئے شرم کرتے ہیں کہ محفل میں کیا نام ہے اس پانی کے قطرے کا جس سے ہم پیدا ہوئے، اس بوند سے پیدا ہوئے۔ اور یہی مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ان متکبروں کو، مغروروں کو، بس اللہ کے سامنے کر رہا، سوچتے نہیں کہ اللہ نے کس حقیر مادے سے پیدا کیا۔ فرد شکندہ بندہ ہو کے لافاں مار نہ موڑے، تو کہاں سے نکلا؟ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے نکلا، کہ جب باپ کی منی ٹپکی جو اس وقت بھی پیشاب کے راستے سے باہر آیا، اور جب دوبارہ نکلا وہ بھی ماں کے پیٹ سے نکلا پیشاب کے راستے سے۔ کوئی حق بنتا ہے اس کا کہیں؟ اگر کوئی اس کو اس کی تاریخ یاد دلا دے کہ ہم تو بڑا بنتا پھرتا، ذرا پیچھے دیکھنا، فرد شکندہ بندہ ہو کے لافاں مار نہ بھولے، نام دھریں کافور زنگیدہ پر کو کون قبولے۔ زنگی جو ہوتے ہیں حبشی وہ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، اب کوئی ماں باپ اس کا خوشی اس کا نام کافور رکھ دے، کافور ہے بہت سفید، تو کہتے ہیں اگر زنگی کا نام ہے سیاہ حبشی کا کسی نے کافور رکھ دیا تو کوئی عقل مند مانے گا کہ یہ باقی کفور بن گیا؟ تو جو ہے عاجز حقیر، تو بڑا بنے گا کون مانے گا؟ جس کو تیری حقیقت کا علم ہوگا وہ پھر حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہے گا، جب ایک نام مراد نے چودھری نے کہا نا حق تقریر مانا نا، جگڑ پڑا اور کہا آپ کو پتا ہے نا کون؟ اس نے کہا مجھ سے زیادہ کس کو پتا؟ اول کا نطفۃ مدرہ، پہلا تیرا نا شروع ایک نکما نطفہ، بآخر کیفیت القدر، اور آخر تیری جو انجام بدبودار مردار، مر جائے گا کہیں گے جلدی کرو بوانی شروع، وانت بین ذالک تحمل العذر،
اور جو درمیانی پیریڈ گزر رہا ہے اس میں تو اپنے پیٹ میں سیر 2 سیر کھانا اٹھائے پھر